پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ عقیقہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان سلمان ابن عامر الزبی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مع الغلام عقیقۃ فاحرق عنہ دمن۔ حضرت سلمان بن عامر زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر بچے کی پیدائش ہو، بچے کی تولد ہو، تم اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو۔ ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن الحسن والحسین کبشا رواہ ابو داؤد وعند النسائی کبشین کبشین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حضرت امام حسن و حسین کا عقیقہ فرمایا تو دو مینڈے ذبح فرمایا، اور نسائی شریف کی روایت میں بھی 2 مینڈے کا ذکر ملتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک روایت میں ہے ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد وحب ان يمسك عنه فليمسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا۔ حضرت عمر ابن شعیب وہ اپنے باپ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے یہاں بچے کی تولد ہو، بچے کی پیدائش ہو، اور تم اس کی طرف سے اگر جانور ذبح کرنا چاہو تو مناسب یہ ہے اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کرو، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور ذبح کرو۔ اس حدیث پاک سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستخرج کیا ہے، یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور بہتر ہے، مناسب ہے۔ اگر چھوٹا جانور ہے تب، اگر بڑا جانور ہے تو لڑکا کی طرف سے 2 حصہ دیں، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ دیں، کیونکہ ایک بڑے جانور میں جس طرح 7 آدمی کی قربانی ہو سکتی ہے، اسی طرح ایک بڑے جانور میں 7 بچوں کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 حصہ دیں، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 حصہ دیں۔ تو جو قربانی کے جو مسائل ہیں وہی مسائل عقیقہ کے بھی ہیں کہ احکامھا احکام الاضحیہ، یعنی جو قربانی کے جو احکام ہیں سیم وہی احکام عقیقہ کے بھی ہیں کہ عقیقہ کے جانور جس طرح ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، ناک کٹا ہوا نہ ہو، دم کٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، بے عیب ہو، اسی طرح عقیقہ کے جانور بھی عیبدار نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، جو ہے مربع ہونا چاہیے، تمام جو ہے کسی طرح کا عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح جو قربانی کے جانور کے جو حکم ہے وہی حکم عقیقہ کے جانور کا بھی ہے۔ تو اگر چھوٹا جانور ہے تو اگر کوئی ایک ہی جانور ذبح کر دے تو پھر بھی اس کا عقیقہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن مستحب ہے کہ اگر چھوٹا جانور ہے تو لڑکا کی طرف سے 2 ہو اور لڑکی کی طرف سے 1 ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا کیوں فرمایا کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور ذبح کرو، اگر لڑکی ہے تو 1 کرو؟ ایسا کیوں؟ تو اس لیے کہ جو عقیقہ جو آج ہم کر رہے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے تھے۔ عقیقہ کا رسم زمانہ جاہلیت سے پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ خوشی مناتا تھا اور خوش ہو کر 1 جانور ذبح کر دیتا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ جانور ذبح نہیں کرتا تھا، وہ اس کا دل جو ہے مایوس ہوتا تھا، وہ غمگین ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کا ملاحظہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو تم خوشی سے 2 جانور ذبح کرو، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو تم اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، اپنے دل کو مایوس مت کرو، بلکہ لڑکی کے لیے بھی 1 جانور ذبح کیا کرو، کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کی طرف سے بھی 1 جانور ذبح کرو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اور عقیقہ کہتے کس کو ہے؟ عقیقہ کی تعریف، عقیقہ کا پریبھاشا، عقیقہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ عقیقہ کی تعریف یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے شکر میں جو جانور ذبح کرتے ہیں اسی کا نام عقیقہ ہے۔ عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے یہاں اولاد پیدا ہو،
ہوا، اللہ نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تو اس کے شکرانے کے طور پر جو جانور ذبح کرتا ہے اسی کا نام عقیقہ ہے۔ اب یہ عقیقہ کب کرنا چاہیے، اس کا ٹائم کب ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں جب آپ بچہ پیدا ہو جائے اس کے 7ویں روز اس کا عقیقہ کر دیں۔ اگر 7ویں روز نہ ہو سکے 14ویں دن کریں، اگر 14ویں دن بھی نہ ہو سکے 21ویں دن کریں، اگر 21ویں روز بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پوری زندگی میں جب بھی آپ عقیقہ کریں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن مستحب ٹائم یہ ہے، مستحب سمے یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، اس کے 7ویں روز آپ اپنے بچے کا عقیقہ کر دیں۔ اگر 7ویں روز نہیں کر سکتے ہیں 14ویں دن کریں، اگر 14ویں روز بھی نہیں کر سکتے ہیں 21ویں دن کریں، اگر 21ویں دن بھی نہیں کر سکتے ہیں پوری زندگی میں جب تک حیات باقی ہے، جب تک سانس ہے تب تک آپ کر دیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم عقیقہ کریں اور اس میں 7ویں روز کا حساب آ جائے، تو اس کے لیے بھی فقہا نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے اس دن کو آپ یاد رکھ لیں۔ مثال کے طور پر فور ایگزامپل اگر لڑکا جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو اس سے ایک دن پیچھے ایک دن گھٹا کے یعنی جمعرات کو آپ عقیقہ کریں۔ اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے بدھ کے دن اگر عقیقہ کریں گے تو اس میں 7ویں روز کا حساب آ جائے گا، مستحب وقت اس میں شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے جب آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کریں تو اس کا خیال رکھیں، اور جب بچوں کا آپ عقیقہ کریں تو اس کے سر کے بال کو بھی اتروائیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے وہ امیت عنہ العذاب، اور اس سے تکلیف دہ چیز کو دور کریں۔ یعنی جو بچے کے جو پیدائشی بال ہوتے ہیں اس کو جو ہے عزا یعنی گندگی سے حدیث شریف میں تعبیر کیا گیا ہے، تو آپ اس کے سر کے بال کو چھلوائیں۔ سر کے بال کو چھلوانے کے بعد اس کے سر پہ زعفران پس کر مل دیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے تھے جس جانور کو ذبح کرتے تھے اسی جانور کا خون اس کے سر پہ مل دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خون تو یہ ناپاک چیز ہے، خون یہ نجیس چیز ہے، اسی لیے خون کو نہ ملو بلکہ اس کی جگہ پہ زعفران پس کر مل دو، اور اس بال کو وزن کر لیں، اور اس بال کو وزن کے کرنے کی مقدار اللہ نے آپ کو اگر استطاعت دیا ہے تو سونا ورنہ چاندی آپ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں۔ یہ ہے عقیقہ کا اسلامی طریقہ، اس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ جب آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کریں تو 7ویں روز آپ اپنے بچوں کا نام بھی رکھ دیں۔ نام کیسا ہے؟ آج ہمارے مارکیٹ میں ہمارے ماحول میں نام کوئی رکھتا ہے، اگر جمعرات کے دن پیدا ہو گیا اس کا نام جمعراتی رکھ دیا، شب برات کو پیدا ہو گیا تو شبراتی رکھ دیا۔ ایسے نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی مفہوم نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں، یا اگر معنی ہے بھی تو اس کا غلط معنی ہے۔ اسی لیے جب نام رکھیں علماء کرام سے پوچھ کر رکھیں، اپنے گاؤں کے امام و خطیب سے آپ پوچھ کے نام رکھیں کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے ایک اچھا اسلامی نام دیجئے، میرے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے ایک اسلامی نام دیجئے۔ آپ نام پوچھ کر رکھیں۔ نام کیسا رکھنا چاہیے حدیث شریف سماعت کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک 2 نام بہت پسندیدہ ہیں، اور وہ 2 نام کیا ہیں؟ ایک نام ہے عبداللہ اور ایک نام ہے عبد الرحمن۔ لیکن ہمارے یہاں اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو لوگ صرف اس کو رحمان کہہ کے پکارتے ہیں، قیوم ہے عبد القیوم ہے تو صرف قیوم کہہ کے پکارتے ہیں، تو اس کا اطلاق غیر اللہ پہ جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ نام اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو آپ عبد الرحمن کہہ کے ہی پکاریں، صرف رحمان کہہ کے نہ پکاریں، کیونکہ یہ حرام ہے، اس سے آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ اور ہمارے دیہات میں یہ دیکھا جاتا ہے کسی کا نام اگر اچھا ہے خوبصورت ہے اور اگر کسی نے عرف میں اس کا کوئی خراب نام رکھ دیا ہے تو لوگ اسی نام سے پکاریں گے، اس کا اچھا نام سے نہیں پکاریں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی ممانعت آئی ہے، کسی کے نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جس کا جو نام ہے اچھا جو نام ہے وہی نام کے ساتھ آپ اس کو پکاریں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ اور نام اچھا رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے ان ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اسی لیے اپنے نام کو اچھا رکھا کرو، اس لیے کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ وہاں ہوں گے، اگر آپ کا نام اچھا نہیں ہوگا، وہاں اگر آپ کو پکارا جائے گا تو آپ کی کتنی شرمندگی محسوس ہوگی۔ آج اگر کوئی سبھا ہو، کوئی مجلس ہو، اور اگر اس کو کسی کو کوئی خراب نام کے ساتھ پکار دیا جائے تو اس کو وہاں کتنی اس کی شرمندگی ہوتی ہے، آپ اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت کے دن جو ہمیں پکارا جائے گا تو ہمیں اپنے نام سے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے نام کو اچھا رکھو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا؟ آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کریں، اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اور عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں چاہیے اس کے بعد اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، اچھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈالیں، اپنے بچوں کو سنت رسول پر عمل کرنے والا بنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ پرہیزگار ہیں، آپ نمازی ہیں، اور اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ چوری کر رہا ہے، آپ کا بچہ غیبت کر رہا ہے، آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا بھی گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی ہے، اچھی پرورش نہیں کی ہے، آپ نے اس کو اسلامی ماحول میں آپ نے اس کو ڈھالا نہیں ہے، اسی لیے آپ کا بچہ غلط راہ پہ چل رہا ہے تو اس کی بھی پوچھ ان کے والدین سے ہوگی۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اچھی پرورش دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو تین چیزوں کی ادب سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کریم سے محبت کرنا سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا اسماعیل رضوی صاحب قبلہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کریں، ان کے گائیڈ لائنز، ان کے جو ہے بتائے ہوئے تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے، ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آج ہمارا بچہ پڑھتا ہے، آئنسٹائن کو پڑھتا ہے، لیکن وہ مصطفیٰ کے قانون کو نہیں جانتا ہے، لیکن لندن میں ذکر ہے میرے مصطفیٰ کا، کیمبرج یونیورسٹی میں تذکرہ ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اس لیے کہ سنت نبی پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اگرچہ وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا، آج اگر سائنس ریسرچ کرتی ہے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتی ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پٹنہ کے گاندھی میدان میں بابا رام دیو نے ایک شیور لگایا تھا، اس میں ٹکٹ رکھا تھا، اس میں کون لوگ گئے؟ ان ایجوکیٹڈ لوگ نہیں، جو ہے پڑھے لکھے لوگ اس میں گئے، ڈی آئی جی، ایس پی، کیبینٹ کے منتری، لیکچرار، پروفیسر، یعنی بڑے بڑے عہدیدار لوگ اس میں ٹکٹ خرید کر گئے۔ ٹکٹ خریدنے کے بعد جب اس میں گئے، منچ پر آئے بابا رام دیو جی، اس نے کہا کہ آج گیسٹرک کی بیماری عام ہو رہی ہے، آج لوگوں کا بلڈ پریشر ہو رہا ہے، شوگر جیسی خطرناک بیماری آدمی کو اٹیک کر رہا ہے، اسی لیے یہ سب جو ہو رہا ہے چنتاؤں اور فکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے میں تمہیں یوگا بتاتا ہوں، جس طرح میں تمہیں
میں بتاتا ہوں اس طرح تم روزانہ کیا کرنا، تم ان جیسے بیماریوں سے بچو رہو گے۔ اس نے کہا کہ 5 منٹ کے لیے پوری دنیا سے ہٹ کر کسی کا جو ہے خیال نہ ہو، نہ بیوی بچے کا خیال، نہ اور کسی کا خیال، بلکہ پوری طریقے سے پوری دنیا سے کٹ کر 5 منٹ کے لیے مون اپنی آتما کی طرف لو لگاؤ اور 5 منٹ کے لیے مون رکھو، اور جس میں کرتا ہوں اس طرح تم کیا کرو۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ناک کی پیشانی کی طرف دیکھتا ہوں، تم لوگ دیکھو۔ سارے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا۔ پھر کہا میں اپنے گود کو دیکھتا ہوں، تم دیکھو۔ سارے لوگوں نے دیکھا۔ پھر اس نے کہا میں اپنے دائیں منڈے کی طرف دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھو۔ سارے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا۔ پھر کہا اپنے بائیں منڈے کی طرف دیکھ رہا ہوں، سارے لوگوں نے دیکھا۔ اس نے کہا اسی طرح روزانہ تم 5 وقت کیا کرنا، اسی طرح تم ہمیشہ کرنا۔ تم اس طرح اگر یوگا کرو گے تو تم ان سب بیماریوں سے بچو رہو گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بابا رام دیو یہ کس کے پیغامات کو نشر کر رہا ہے، یہ کیا اپدیش دے رہا ہے۔ اگرچہ یہ کہہ رہا ہے ضرور اپنی بات، مگر آج جو یہ کہہ رہا ہے اس کو میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے اپنے امتیوں سے کہا تھا، اے میرے امتیوں جب تم نماز کے لیے آؤ تو 5 منٹ کے لیے جو ہے پوری دنیا سے کٹ کر پوری دنیا سے ہٹ کر اپنے معبود حقیقی کی طرف لو لگاؤ، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنی سجدگاہ کی طرف دیکھو، جب تم سجدے میں جاؤ تو ناک کی پیشانی کو دیکھو، جب تم تشہد میں بیٹھو تو اپنے گود کی جانب دیکھو، جب تم سلام پھیرو تو اپنے دائیں منڈے کی طرف پھیرو، پھر جب تم سلام پھیرو اپنے بائیں منڈے کی جانب سلام پھیرو۔ اگر اس طرح تم کرو گے تو تم جو ہے بیماریوں سے بچو رہو گے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ رام دیو آج جو ہے یہ یوگا بتا کر پوری دنیا میں یوگا ماسٹر بن کر چمک رہا ہے، مگر اس کو تو میرے مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت رسول کو اپنائیں، نبی کریم کے فرامین پر آپ اپنی زندگی کو گزاریں، انشاءاللہ العزیز آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آپ کی آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بچے کا عقیقہ ہو رہا اللہ رب العزت ان کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت نہیں ہے کہ تقریر کی جائے، آپ کی جو مین پوائنٹ کی باتیں ہیں، ضرورت جو مسائل ہیں ان مسائل کو حضرت نواب مولانا اسنگر عزیز صاحب کھلا بتائیں گے۔ میں کلام اعلیٰ حضرت کا ایک مطلب دو شعر حاضری کے وجہ سے تقریر کے بعد پھر تقریر ہو تھوڑا سا انتشاری ہو جاتی ہے، تقریر سنے پھر تقریر بیچ میں ایک کلام ہوا، ایک مطلب دو شعر، اس کے بعد پھر حضرت تشریف لائیں گے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ دائم علیہ کا ابدا ابدا وسلام علیہ۔ درود شریف کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آپ لوگ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ بابر بابو نے جشن سجایا کہ بابر بابو نے جلسہ سجایا پیارے نبی کے صدقے میں کہ بابر بابو نے جلسہ سجایا بابر بابو نے جلسہ سجایا پیارے نبی کے صدقے میں پیارے نبی کے صدقے میں آج حسین جذبہ دکھایا آج حسین جذبہ دکھایا پیارے نبی کے صدقے میں آج حسین جذبہ دکھایا پیارے نبی کے صدقے میں اور اس کے نانا نانی دادا دادی ایک شعر اس کے بعد اوکے کہ دادا بھی خوشی ہے دادی بھی خوشی ہے نانا بھی خوش ہے ماموں بھی دادا بھی خوشی ہے دادی بھی خوشی ہے نانا خوش ہے اور ماموں بھی دادا بھی خوش ہے دادی بھی خوش ہے نانا اور ماموں بھی نانا اور ماموں بھی پھول سا دیکھو نواسا پایا پھول سا دیکھو نواسا پایا پیارے نبی کے صدقے میں آج حسینی جذبہ دکھایا پیارے نبی کے صدقے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم اسلام فیضان حضور حافظ ملت فیضان قائد اہل سنت حضرت اللہ مولانا اسرائیل رضی صاحب ملت شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طيب القلوب ودوائها وعمر الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه دائمون ابدا. بس میں نور سجایا جناب سلیم صاحب لڑکا میں اپنے بیٹے کا سلسلے میں سلیم صاحب کی پوتا پوتی کو اللہ دارین کی نعمتوں برکتوں سے مالامال فرمائے. اس عقیقے کو قبول کریں. ہم سامعین ناصرین حاضری قبول فرما کر مولا ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں برکتوں سے مالامال فرمائے. درد رسول سجایا بڑے مقدر کی بات ہے. سب کوئی نہیں سجا پاتا. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے بس رسول سجاتا ہے. اور پھر خاص میں سے بات اپنے مال دولت کو بھی اللہ رسول کی محبت میں خرچ بھی کرتا ہے. بدر رسول سجانے میں مائیں گھروں پیسہ دیا. جو ناظرین نصیحت کے لیے آئے ان کو بھی اور سامعین آئے اور سننے والوں کو بھی کھانے کا بھی انتظام کیا. یہ سب اخراجات اللہ کی دی ہوئی نعمت کے شکریہ میں انہوں نے شکریہ کیا. اور اس میں ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا تو مشکل ہے, کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں سکتا. اللہ کی نعمتیں کتنی ہے ایک انسان کا شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا. اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کوئی ادا نہیں کر سکتا, نہیں دے سکتا. کتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اور ان میں جو اہم نعمت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کوئی کر لے تو یہ بہت بڑی شکریہ انہوں نے ادا کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اہل سنت جماعت کے مقدر میں اللہ تعالیٰ کا تھا. ہم لوگ صبح شام اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں, کرتے ہیں. اللہ توفیق دیتا ہے تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, درود پاک ہمیشہ پڑھتے ہیں. جس کو جتنا اللہ توفیق دیتا ہے اتنی زیادہ کوشش آدمی کرتا ہے. مرد مومن کی کوشش چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت رسول سے ہو جائے. رسول سے محبت اگر ہے تو دعویٰ کر کر کم سے کم 313 مرتبہ تو درود شریف پڑھنا ہی چاہیے. درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مہوانا ملجانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. رسول سے محبت کی دلیل جہاں درود شریف پڑھنا ہے وہیں رسول کی محبت ہے. تو بڑوں کی تعظیم, چھوٹوں پر شفقت, ماں باپ کے احترام, ان کی خدمت, ان کے حکم کی تابعداری, رشتہ داروں سے وفاداری, آپس میں بھائی چارہ, اخوت و بھائی چارگی, جتنے جو کچھ ہے سب محبت رسول کی دلیل ہے. سب کے سب رشتہ حسن خوبی ساتھ نبھانا بھی محبت رسول کی دلیل ہے. صرف درود شریف اور قیام ملا